واپس لانا ہے، وہ کہتے ہوئے میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوں کہ آج جب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اور ہم سے پہلے ہم سے بہت بڑے رہنما فرزند پاکستان اور تبدیلی کے نشان نے کل مل کر یوم آزادی سے ہی مناسبت سے ایک جلسہ کیا تھا، تاریخی خطاب اور تاریخی جلسہ، سونامی تحریر سکوئر بنانے والا، ویسے بھی 2,500 والا، پہلے فہد حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خطاب لگایا میرے بارے میں، 2,500 کا جلسہ تاریخی۔ اب اپنی طرف سے نا بڑی چلاکی مار کے نا یعنی میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ سنا میں بیٹی کو رہی ہوتی ہوں لیکن ٹارگٹ میرا بہو ہوتی ہے۔ اچھا چھوڑے، نہیں نا وہ میں تھا، لیکن میں اس کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی 25 رمضان کے دن بھی ان کا یہ خیال پتہ نہیں تھا کہ 25 عجیب طرح کے پہلی دفعہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ نہ وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا تاکہ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے اور ذرا تھوڑا سا یہ شرم کر لے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، مشرف جس کے پاؤں میں لوٹتا تھا اس سر پہ جب وہ رکھ کے تو یوں کرتا ہوتا تھا، اس وقت اس شکل مومنہ کرتوت کافرہ والا کے جذبات کہاں تھے؟ بس یہی ختم کر کے، لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ 23 مارچ کی پریڈ ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ میرے وطن کی سرزمین پہ آج تمہیں کہیں جانا ہے تبدیلی کے نشان نے ڈرون رکوانے، اور ویزا کس سے مانگ رہا ہے یہ فرزند پاکستان؟ سنو، میں ملا عمر سے امیر المومنین سے یہاں سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کے استقبال کا حکم جاری کرے۔ امیر المومنین ملا عمر، اس شخص کو پاکستان میں رہنے کا کیا حق ہے جس کا ملا عمر امیر المومنین ہے؟ نہیں بڑی ہے یہ تو، اور جو شخص کے خلاف، اور یہ تبدیلی کے نشان والا جب کھڑا ہوا تھا کہتا شیخ رشید میں وزیرستان جا رہا ہوں، وزیرستان پاکستان کا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے امیر المومنین سے ویزا لے کر دینے والے؟ کون ہوتے ہو تم؟ لیکن یہ جو ہے نا شکل مومنہ کرتوت کافرہ یہ اس لیے کرنا تھا کہ کل اس کو جو 100 رضاکار دیے گئے تھے سیکورٹی کے لیے وہ جماعت الدعوہ کے تھے، یہ دفاع پاکستان میں بھی گھس کے بیٹھتا ہے۔ نہیں وہ تو یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے اندر آرٹیکل 6 نام کی کوئی چیز ہے تو یہ شخص آپ کس منہ سے کہو گے کہ ڈرون میری خود مختاری پر جو ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں؟ کہ ملا عمر کو تم ملا عمر امیر المومنین جس کو تم نے امیر المومنین مان لیا تو تم پاکستان کا صدر نہیں مانتے ہو، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں مانتے ہو، تم پاکستان کو پاکستان نہیں مانتے ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہو، تم ملا عمر کو امیر المومنین مانتے ہو اور تبدیلی کے نشان کو کہہ رہے ہو کہ میں ان سے یہ پبلکلی درخواست کرتا ہوں اور کہتے ہو تم پاکستانی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر مجھے اپنے ملک کے کسی خطے میں جانے کے لیے ملا عمر کو امیر المومنین کہہ کے جان کی امان پا کے وہاں جانا ہے اور پھر میں یہ کہوں کہ میں آج یوم آزادی منا رہا ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود بھی نہیں جا رہے، کہتے میں تو اسلام آباد جاؤں گا نا، اسلام آباد خود تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ باریک باریک بات کر کے نہیں انہوں نے ایک خالی یہ چیزیں نہیں کی ہیں، یہ ڈرامے اسی طرح نا ان بندوں کے ساتھ یہ سخت زبان نہیں، ان کے ساتھ ابھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ سخت زبان والے بھی، لیکن یہی نہیں خالی۔ اور ویسے ہائے ہائے اس ملک کے اندر کسی کو کچھ کہہ کے تو دیکھو، یہ شخص خوش کلام پڑھے لکھے 25 رمضان اعتکاف، اور میرے جیسے لوگ رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں کیا کر کے بیٹھ جاتے ہیں بقول ان کے، زبان سنیے کس کو مخاطب کر کے کہہ کیا رہے ہیں؟ جی دکھائیے جی۔ جناب چیف جسٹس صاحب، kill the چودھری افتخار صاحب، kill the before he kills you, kill the before he kills you, kill the before he kills you۔ کہاں ہے تمہارا پیمرا؟ کہاں ہے اس کا اخلاق؟ یہ گالی دی جا رہی ہے، یہ آن ایئر جا رہا ہے۔ نہیں وہ تو جلسے میں دیکھیں نا، جلسے میں گالی دینا تو ان کا پرانا جو ہے نا، ان کا تو اسپیشیلٹی ہے نا، اخلاق ہے نا، اخلاق۔ اچھا شیخ صاحب سے آپ چاہتے ہیں کہ جلسے میں کوثر و تسنیم سے دلی ہوئی جو زبان استعمال کریں؟ یہ کوثر و ابھی دیکھو نہیں اعتکاف، اور میرے بارے میں جب سوال کرتے شکل مومنہ کرتوت کافرہ، یہ بلیاتن کافر کافر آہدے کو، ہاں تم بتاؤ اپنی اوقات، میں تو جو ہوں تمہارے سامنے ہوں، تم 2 نمبر کے جعلی آدمی۔ جو شخص میرے ملک کے اندر بیٹھ کے ملا عمر کو امیر المومنین کہے،
یہ زبان استعمال کرے اور کس کا حکم کر رہا ہے افتخار چودھری کو؟ اے افتخار چودھری کیوں آگے؟ تو آپ نے دیکھے نا افتخار چودھری صاحب، یہ یعنی اصل تو افتخار چودھری صاحب کہاں، وہ تو خوش ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ عوام میرے ساتھ ہیں، یہ عوام دیکھا یہ جذبات ہیں، 2,500 کا جلسہ عوام، یہ ڈرامہ ہے، یعنی جو دو ماہ لگی 4 ماہ سے لگے ہوئے تھے، یہ مارکیٹنگ تھی۔ افتخار چودھری صاحب میرے بھی چیف جسٹس ہیں، وہ شیخ رشید سے حکم کیوں لیں گے؟ شیخ رشید نے کیا کہا تھا افتخار چودھری کے بارے میں؟ کیا کہا تھا؟ لال ویلی کے باہر 2 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، بڑا چکر باز ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب ان کے لیے میدان صاف کرنے کے لیے کیوں؟ یہ ذرا دوبارہ چلانا، دوبارہ پلیز پینم والو، یہ پلیز، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ پلیز بتاؤ۔ جناب چیف جسٹس صاحب، kill the چودھری افتخار صاحب، kill the before he kills you, kill the before he kills you, kill the before he kills you۔ یعنی کہ میں نہیں اپنے دشمن کو، سیاسی دشمن کو سیاسی لڑائی سے نہیں مار سکتا۔ نہیں وہ تو افتخار چودھری صاحب یو کل ہم، سنو پھر میدان صاحب ہو جائے، وچ مرزا یار پھرے ہو، میں تیرے صدقے جاواں، تیرے سیاست کرنا لے ایسے وہ ہمارے بھی وہ کریں۔ بسل میں پتہ یہ ہوا کہ کل عمران خان صاحب کو بھی اور شیخ رشید صاحب دونوں کو نہیں، دونوں کو پرابلم یہ ہوئی، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر 10,000 سے اوپر لوگ آئیں گے کم از کم، لیکن وہاں پر جب 2-3 ہزار میکسیمم کچھ۔ ایک منٹ بریک پر جانے سے پہلے مجھے ایک اور شارٹ دکھا دو، ایک تو جنرل، وہ تھوڑے بندے لے کے، ایک تو چیف جسٹس صاحب سے داد فریاد کی، ایک داد فریاد وہ سب کے پاس کریں، وہ ڈیفسٹیٹ ہو چکے تھے جلسہ دیکھ کے، لوگوں کا رسپانس دیکھ کے۔ اور بھی داد فریاد سن لو۔ جنرل کیانی صاحب، چیف آف دی آرمی اسٹاف، عوام میں آ کے پوچھو کہ لوگ فوج پہ جانثار کرنا چاہتے ہیں، فوج کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لڑ رہے ہیں جنوبی وزیرستان میں، آپ لڑ رہے ہیں سوات میں، لیکن فوج چاہتی ہے کہ خدا کے لیے چوروں کی چوکیداری نہیں کی جا سکتی۔ خدا کے لیے وزیرستان کا ویزا میں ملا عمر سے لیتا ہوں، سوات میں مت لڑو، ان کو نکال کے مجھے اقتدار میں لے آؤ۔ جیسے سر پہ گلاس رکھ کے رکھنے والے نے مجھے 5 سال رکھا تھا اشرف سینڈو کے بیٹے کے ذریعے۔ اے بندہ یار، ایسے لوگوں کو، اور وہ تبدیلی کا نشان جو کچھ شیخ رشید کے بارے میں کہتا تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق بن ناز صاحب، وقت ہے بہت کم، نہیں صرف ڈیسپریٹ ہو گئے تھے کل، سچی جو بات ہے شیخ صاحب کی باتوں کو بے شک آپ سیریس لیں، لیکن جلسہ دیکھ کے نا وہ بھی بیچارے ڈیسپریٹ ہو گئے اور خان صاحب بھی ہو گئے، دونوں کو یہ یقین نہیں تھا، اس لیے کہ 150 شوز کیے انہوں نے کہ بھائی یہ تاریخی خطاب ہوگا، ہم اعلان کریں گے۔ شیخ رشید جتنا کھیلے گا نا مجھے اتنا مزہ آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آگے چلے، نالی اور گندا نالا بتایا تھا کل۔ اچھا عرض یہ ہے کہ عمران بھائی نے سپٹمبر میں جانا ہے وزیرستان، وہاں جانے کے لیے چونکہ چاہیے انہیں ویزا، وہ وزیرستان جانا چاہ رہے ہیں، ڈرون حملے چونکہ قومی کو رکتے ہیں۔ اب ملا عمر کا ویزا کونسلر جو ہے امیر المومنین کا، وہ ہے شیخ رشید۔ اب شیخ رشید کے پاس جانا پڑا، بیچارے کے پاس، اس کے پاس جانا پڑا جس کے بارے میں کوئی اور نہیں، میں نہیں، تم نہیں، جناب عمران خان تبدیلی کے نشان خود کیا کہتے تھے وہ سن لو بس۔ مشرف بربادی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے لٹیرے اور چوروں کو اس نے ملک کے بڑے بڑے عہدے دیے۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا ٹلی شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگا، شیخ رشید جس کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، سیدھا ٹلی بے شرم آدمی، اس نے انقلاب لانا ہے۔ پھر عطار کے اسی لونڈے سے ویزا لینے پہنچ گئے۔ میں بتاتا ہوں ملا صاحب، ملا عمر امیر المومنین، ویزا دو اس کو، بچہ اپنا ہے ٹھیک ہے، اور باقی یہ
نہیں تمام کوچنگ کریں گے نا، کوچ ہو گئے، آپ کو ہو گئے کوچ، اب بانسر سے یہ تو تبدیلی کے نشان، قائد انقلاب خود کہہ کے بے شرم شیدہ ٹلی پہ چپڑا سی نہ رکھو. کل پھر نواز شریف کے پاس بھی پہنچ جائیں گے. یہ ساری تقریریں پرانی ہم یہاں چلاتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنا. حکیموں نے بتایا ہے، پیچھے والے نے بتایا ہے کہ آپ یہ اس وقت یہ ٹارگٹ رکھیں، اب یہ ٹارگٹ رکھیں. میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. میرے پاس ابھی ایک اور ویڈیو تھی، میرے پاس ایک اور ویڈیو تھی، لیکن ٹائم نہیں ہے نا عمران خان صاحب کی. اتنی سی رمق ہوتی، پاکستان سے اتنا پیار ہوتا تو عمران خان کو یہ کہنا چاہیے تھا، شیخ رشید وزیرستان پاکستان کا ہے، مجھے وہاں جانے کے لیے کسی کا ویزا نہیں چاہیے. وزیرستان میں جا رہا ہوں یہ کہنے کے ڈرون نہیں ہوں گے، وہ میری خود مختاری پر حملہ ہے. اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے انقلاب لے آنا. میں صدقے جاواں تاڈے انقلابیاں دے. اچھا نہیں انقلاب تو دیکھیں آپ نے اپنی جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کوئی نہیں. اگر انقلاب لے آئیں تو کیا ہی بات ہے، اس ملک کے لیے لوگ انقلاب کی تلاش میں، لیکن یہ انقلاب کے لیے یہ جو ٹیم تلاش میں کل نہیں ٹھیک وہ کل کیوں نہیں پہنچے؟ کل وہ اس لیے نا شیخ رشید آج یہ کہہ رہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے، فلاں ہیں، تھوڑے بہت لوگ آئے، خود مانا. جو اصل میں کہتے رہتے کہ میں اس قوم کو بھی یعنی باقاعدہ اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، اس قوم کو، کہ تحریر اسکوائر بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ چیز ساری چیزیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا. آپ کو نصرت صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گاڑی نہیں بھیجی، کروڑوں روپیہ آپ پنڈی کی سڑکیں جا کے دیکھیں، کروڑوں روپیہ لگایا، لوگوں کو افطاریاں دی، ہر افطاری کے اندر اس کے بعد 500-600 بندے افطاری کرتے تھے. نہیں ہو سکا اس لیے کہ لوگ ملا عمر کو، عمران خان بھی ایکسپوز ہو گیا اس کے ساتھ. اگر کل کے جلسے کے بعد اس ملک کا امیر المومنین بنانا ہے تو میں نہیں مانتا. بس اسی کے اوپر جو ہے نا ایسے دستور کو، ایسے امیر المومنین کو میں نہیں مانتا. یہ میرا ملک ہے، اس کا صدر، اس کا وزیر اعظم وہ ہوگا جسے میری خلق خدا الیکٹ کرے گی. کوئی امیر المومنین نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی جنرل عدالتی مارشل لا نہیں. یہ بالکل عوام کا جو ہے نا فیصلہ ہے، اور عوام کے ووٹ سے جو حکومت بنے گی